وزیرستان میں اجتماع تھا. ان دنوں یہ امریکہ افغانستان وغیرہ کے آپس میں حالات چل رہے تھے. تو اسی اجتماع میں تو اجتماع سے واپس آ رہے تھے دعا کے بعد حج صاحب. تو کچھ 100 کے قریب آدمی راستے میں ایک ایسے گاڑی مڑی تو وہ کھڑے تھے. انہوں نے گاڑی کو روک لیا. چہرے انہوں نے لپیٹے ہوئے کپڑے سے آنکھیں کھولی, ہاتھوں میں انہوں نے ہتھیار پکڑے ہوئے گاڑی کو روک لیا. ایک آدمی جو ان کا بڑا تھا وہ آگے بڑھا. حاجی صاحب نے شیشہ نیچے کیا کہ کیا بات ہے. کہنے جی آپ آگے نہیں جا سکتے. حاجی صاحب پوچھا کیوں. کہنے پہلے ہمارے اندر بیان کریں, آپ ہمارے ان میں بیان کریں. حاجی صاحب فرمایا مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے, کوئی بیان نہیں کرنا تم سے. انہوں نے کہا جی آپ پیچھے تو بیان کر کے آ رہے ہیں. کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. تم تو کہہ رہی ہمارا قصور کیا. کہ تم امریکنوں کو مارتے کیوں, تم مارتے کیوں ان کو. تو اس پہ اس نے کہا کہ ایسا وہ بھی تو ہمیں مارتے ہیں. کہ دیکھو عقل مندو, وہ تو جانتے نہیں ہیں. تم تو جانتے ہو کہ جو بغیر ایمان کے جائے گا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. تو اپنے ہاتھوں سے ان کو جہنم میں پھینک رہے ہو. تمہیں خیال نہیں آتا ایک جانور آگ میں گر جائے تو آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا, اور تم ان کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو. اس پہ اس نے پوچھا کہ ایسے پھر ہم کیا کریں. فرمایا تم ان کو دعوت دو, دعوت دو. جب تم ان کو دعوت دو گے انہیں یقین نہیں آئے گا تمہارے اوپر, یہ تمہارے ساتھ بنائیں گے. تو جب تم ان کی ہمدردی شفقت ہے, یعنی آپ غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری 13 سال مکہ کے بیٹیوں کو طلاق دی, دھکے دیے جا رہے ہیں, پٹائی ہو رہی ہے, ساتھیوں کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے, اور سب برداشت کر رہے ہیں. ہاتھوں کو روک کے رکھو, ہاتھوں کو روک کے رکھو, کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو. اس پر یا علیہ صبر کر لو, برداشت کر لو. ٹھیک ہے تمہاری ماں کو اس نے مار دیا لیکن سب صبر کر لو, برداشت کر. میری بیٹیوں کو طلاق دے دی, اچھا چلو برداشت. یعنی میں وقت نہیں ہے. فتح مکہ کے موقع پر بھیجا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ وہ جو آپ کے بھائی ابو لہب کے جو بیٹے ہیں وہ کہاں, ان کو بلا کے لائے, ان کو بلا کے لائے. ایک تو پہلے مر چکا تھا جس کو شیر نے چیر پھاڑ دیا تھا. دوسرا بیٹا, ایک اس نے طلاق دی تھی, طلاق کے ساتھ اس نے برا بلا بھی کہا. اس نے طلاق دی لیکن چپ رہا. یہ دوسرا بیٹا اور ایک تیسرا بیٹا, یہ 2 زندہ تھے. ان کو خیر عرفات سے پکڑ کے لائے. آپ نے ان کو دعوت دی, دونوں ایمان لے آئے. اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو اپنے رب سے بہت مانگا ہے, بہت. اس نے میرے اوپر احسان کیا, تم دونوں مجھے دے دیے. یہ کس کی اولاد ہے؟ ابو لہب کے بچے, قرآن میں جس کے بارے میں. اور یہ کون ہے؟ محبوب بیٹیوں کو طلاق دینے والے. ڈاکٹر سلیم صاحب کا بہت اہم بیان یہاں سے مکمل سماعت فرمائیں. شروع سے علماء کرام میں بڑا اہم بیان کیا. اور ان احکامات کے ٹوٹنے پر جو نقصانات ہو رہے ہیں, تو اگر سود کا اس کا جو حرمت ہے اس حکم کو پورا نہیں کیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اعلان جنگ ہے. اب جب جہاں اعلان جنگ یعنی وہ عجیب انداز سے دھمکی ہے کہ نہیں چھوڑتے ہو تو آؤ پھر مقابلے پہ تیار ہو جاؤ, آؤ پھر. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر جگہ پریشانی آتی ہے. اب جتنے سودی ادارے ہیں ان کو دیکھ کے کسی کے اندر کبھی اس کا کلر کو غم اس کے اندر اترا, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ سود کا ایک درم جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی سخت وعید ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اتنی دفعہ منہ کالا کرنے کے, ایک درم جو ہے سود کا. اب ہر گلی میں ہم ایک دفعہ ہمارے بزرگ تھے فیصل آباد کے میاں اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہاں ہوتے تھے ریونڈ میں. تو لاہور میں ہم ایک جگہ جا رہے تھے, تو گرمیوں کے دن تھے, فٹ پاتھ پہ ہم چل رہے تھے, پیدل چلنے کا راستہ تھا. تو ایسے چلتے چلتے ادھر سڑک تھی, ادھر ہم چل رہے تھے. تو اینڈ دوپہر کا وقت تھا, تقریباً کوئی 2:30-3 بجے کا, سخت گرمی, یہی مئی جون کے دن تھے. تو ہم چلتے چلتے اچانک ہو جانا وہ جو پیدل چلنے کا رہا اس کو چھوڑ کے تو سڑک پہ ہو گئے, سڑک پہ ہوئے, پھر آگے چلے, پھر واپس اس پہ آ گئے. تو میں نے کہا میاں صاحب کیا بات ہوئی, آپ ایک دم سے سڑک پہ چلے گئے, پیچھے کو گاڑی کو موٹر سائیکل آ جاتی ہے.
تو مجھے تھوڑا غصے سے اور ناگواری سے دیکھا میری طرف، کہ دیکھ نہیں رہا وہ بینک کی عمارت کا سایہ پڑ رہا تھا، اس سائے کے اندر سے بھی نہیں گزرے، اس میں سے بھی نہیں گزرے، اور ہٹ کے ادھر سے گزرے۔ میرے بھائیو، جہاں احکامات ٹوٹتے ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ جو ایک نماز جس کی چھوٹ جائے تو ایسے ہے جیسے اس کے بیوی بچے گھر بار کاروبار سب لٹ گیا۔ یہ حدیث ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اوروں کو بھی سکھائیں گے ہم، ٹھیک ہے، میں کہ یہ کام اس کی وجہ سے سب محفوظ چلا آ رہا۔ لیکن بھائی، کیا جو ہم بستیوں میں پھرے، جہاں ہمیں کوئی بے نمازی نظر آیا، کیا ہماری اندر وہ بے چینی اور پریشانی پیدا ہوئی کبھی؟ بچپن میں ہمارے چھوٹے چھوٹے سے تھے تو لاہور میں ہمارا جو آبائی جو محلہ تھا، اس میں ایک آدمی بڑے بڑے اس کے بال اور بالکل یعنی وہ کپڑے بھی پھٹے پرانے سے پہنے ہوتے، کبھی ادھر سے کاغذ اٹھا رہا ہے، کبھی ادھر سے کچرا اٹھا رہا ہے، کبھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے مجھے، کبھی رونا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کے تھڑے پہ جا کے پاگل دیوانہ تھا، سعید اس کا نام تھا، ہم اس کو پاگل سعید ہے، پاگل۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی تھا وہاں، ایک دکان تھی اس کی، میں نے اسے پوچھ لیا کہ چچا یہ جو ہے یہ آدمی کیسے پاگل ہوا تھا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا جب تقسیم ہوئی تھی ہند و پاک کی تو یہ اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ آ رہا تھا، تو راستے میں اس کے اوپر جب بلوائیوں نے حملہ کر دیا، اس کے بیوی بچے سارا مال اسے لوٹ لیا، بچوں کو قتل کر دیا، اس کے معنی بس اس صدمے سے اس کا یہ حال ہو گیا اور آج تک یہ اس سے باہر نہیں نکل پایا۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک نماز چھوٹ گئی تو اس کا اب کبھی ہمیں بھی اس پر کوئی احساس ہوا، کوئی صدمہ ہوا ہمیں اس کے کہ یہ بیچارے کیا حال ہے ان کا؟ اور ہمارے گھروں میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے جنازہ جو تھا وہ اس میں نظام الدین سڑک کے اس طرف نظام الدین مرکز ہے اور اس طرف جو ہے وہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، اس میں کھلی جگہ تھی تو حضرت کا جنازہ وہاں پر رکھا گیا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ تشریف لائے، جنازہ حضرت نے پڑھایا تھا اور اس سے پہلے کچھ حضرت نے بات فرمائی میں کہ مشائخ کا انتقال ہوتا ہے، بزرگوں کا بڑوں کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں اور صدمہ ہوتا ہے، ان کو غم ہوتا ہے کہ والدین کا جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ جو ہے وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ہے صدمہ ہے، فطری ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک کے احکامات کے اور اللہ کے رسول کے سنتوں کے جنازے ہر گلی میں ہر گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک آنکھ بھی اس پہ آنسو بہانے والی نہیں، کوئی رونے والا نہیں۔ انسان نے تو مٹنا ہی ہے، مرنا ہی ہے، لیکن اللہ کے اوامر ان کا مٹ جانا یہ تو ساری دنیا کے مٹ جانے سے زیادہ بڑا نقصان ہے۔ ایک حکم کا مٹ جانا، اس پہ کوئی آنکھ رونے والی، کوئی آنسو بہانے والی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیت تھی، ان کے اندر جو دین کے اور اللہ کے احکامات کے مٹنے کا جو غم تھا وہ چھلکتا تھا ان کے، جیسے پیالہ بھرا ہوا ہو اور اسے پانی چھلکتا ہے ایسے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کا آخری سالوں میں بہت ذوف ہو گیا تھا، بالکل آواز بھی نہیں پوری نکل پاتی تھی، ذوف بڑھتا جا رہا تھا، تو انتقال سے کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے فرمایا کہ یہ 6-7 حضرات ہیں، ان کے نام بتائے، یہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر لیں کہ میرے بعد نظام کیسے چلے گا۔ ان حضرات نے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہماری رائے میں قول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو خلافت کی جو شرائط لکھی ہیں وہ ساری مولانا یوسف میں پوری ہیں،
تو ہماری رائے تو ان کے پاس. تو اس پہ حضرت فرمایا اچھا بھائی جیسے تم سب کی رائے ہو تو مشورے کے ساتھ طے ہوا. پھر اس کے بعد جب بالکل انتقال قریب تھا تو بلایا مولوی یوسف نے کہ مولوی یوسف آپ مل تو لے ہم تو چلے، اور معانقہ کیا، گلے ملے. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، میں سن 86 میں گیا نظام تو وہاں قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ مجھے ساری تفصیل سنائی اس کی. تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے جو ہے حضرت مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے خوب کام لیا، دن رات پھر کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ بیماری نہ. حضرت کا بھی یہی حال تھا. وہاں میں بعد میں جلسہ تھا، ان دنوں جلسہ کہتے تھے اجتماع کو. تو حضرت کو یعنی پیٹ ان کا خراب، دست آ رہے تھے. تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ایسے ہے کہ حضرت کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور حکیم چلے جاتے ہیں. تو حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے، سفر ہے ریل گاڑی کا بس، تو اس میں تکلیف ہوگی اور تکلیف اور بڑھے گی. حضرت کے پاس گئے، فرمایا حاجی بھائی، فرمایا کہ بھائی مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ مجھے. کہنے لگے کہ دیکھو یہاں بھی بیت الخلاء ہے، ریل گاڑی میں بھی بیت الخلاء ہوگا، وہاں جب جائیں گے وہاں بھی بیت الخلاء ہوگا، تو اتنی بات ہے نا جی، لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ. تو خیر ساتھیوں نے حضرت کی جو بے چینی اس کو دیکھا، کیا کہ نہیں وہ ساتھ لے لیں ورنہ پریشان رہیں گے. حضرت ساتھ لے لیا. مولانا مرسی صاحب فرماتے ہیں کہ میں گنتا رہا، حضرت یعنی ایک رات میں 50 دفعہ بیت الخلاء میں گئے، 50 دفعہ. چھوٹا سا نزلہ زکام ہو جائے کہ مجھے تو اجازت دو. 50 دفعہ بیت الخلاء. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یاد ہے سن 18 میں حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو 18 جولائی میں ہمارا حج کا سفر تھا. تو ہم گئے، ایسے بیٹھے، آکسیجن لگی ہوئی، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے. تو ہر وقت آکسیجن لگی ہوئی تھی کہ سانس جو ہے وہ اکھڑ جاتا تھا، تھوڑا سا ہٹاتے تھے. تو ہم لوگ پون گھنٹہ ہم سے اس حال میں بھی بات کی. اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھی تو یہ تو یعنی بات کرتے نہیں، ہم اجازت لے لیں. ہم اٹھ کے آ گئے، اجازت لی، ہم نے کہا جی ہم چلتے ہیں. جب ہم نکلنے لگے تو پیچھے سے میں کہا بھائی مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، اس سال میں مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ. خیر ہم اس کمرے میں آ گئے، ہم کچھ بس سامان وغیرہ جمع کر رہے تھے، اتنے میں اٹھ کے پھر ہمارے پاس ویل چیئر پہ آ گئے. بھائی ایک بات رہ گئی تھی وہ کرنی تھی، پھر بات شروع کر دی. اس کے بعد کہ اچھا وہ واپسی کے لیے بلانے کے لیے آگے واپسی والے. تو یہاں سے پھر ہم سے کہے اچھا بھی میں واپسی والے وہاں چلے گئے. وہاں سے آئے پھر ہمارے پاس آ گئے. بھئی ایک بات رہ گئی تھی کرنی تھی. دیکھو جس کے اندر ایک بے چینی ہوگی نا جی، ایک خوف ہوگی، وہ جب تک اس پہ آ نہیں جاتے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، آرام سے بیٹھے گا. وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ سال لگ گیا، سرٹیفکیٹ سند مل گئی، ایک مجھے ڈگری مل گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ تو جس کے سامنے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی ایک بے چینی تھی، ایک غم تھا، ایک درد تھا جو آپ کو لیے لیے پھرتا تھا. یہ جو انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ اے موسیٰ جائیے، اذهب جائیے، خود جائیے. آپ غور فرمائیں کہ اس میں بنی اسرائیل کی سب سے اونچی شخصیت ہیں، سب سے اونچے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے گھٹیا آدمی کے پاس بھیجا جا رہا ہے، سب سے گرے ہوئے شخص کے پاس، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے. جائیے جا کے اس کو سمجھائیے. اور ساتھ دیکھیے ہاں اور ہمارے ذکر سے غافل نہ ہوئیے. تو دیکھیے جب بات کرے تو نرمی سے بات کیجیے گا، امید رکھیں شاید قبول کر لیں. دیکھیے میں آپ کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، رہیے جانے پر کہ جی میرے بھائی کو بھی ساتھ کر دیں. تو کیا تھوڑا سا اذهب کی جگہ اذهبا کر دیا، دونوں جائیے، دونوں جائیے. اور میرے بھائیوں، اب ہم اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، جن علاقوں میں پھر رہے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا، ہم تو چہرہ موڑ کے چلے جاتے ہیں بھی یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں.
میرے بھائیو دوستو، اصل امت کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے، یہ احساس اندر سے نکل گیا کہ ہم ایک امت ہیں اور ہمیں سب کے لیے وہ اندر سے شروع ہوا، احساس نکل گیا. اور اللہ کے احکامات کے مٹنے کا جو درد ہے، جو غم ہے، جو بے چینی ہونی چاہیے، وہ اندر سے. حالانکہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو دنیا میں پیدا اس لیے کیا گیا ہے، کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے نکالا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ ان کو ان اوامر پہ لاؤ اور ان نواہی سے ان کو روکو، ان اوامر پہ ان کو ڈالو. جو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ یعنی جو اخرجت ہے، اس سے مراد تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس کے لیے نکالا گیا ہے. اخرجت، ماں کے پیٹ سے تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے. اور میں فرض کرتا ہوں کہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی جا رہی ہے. اذان کیا ہے؟ مکمل دعوت ہے کہ نہیں؟ پوری دعوت ہے. یہ پیدا ہونے سے پہلے کہ تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں اس لیے لا رہے ہیں، اس لیے اقوام عالم پہ ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کرو. آج اس کو کام ہی نہیں سمجھا جا رہا. کل کس بات، اس کو اپنی ذمہ داری، اس کو اپنا کام سمجھنا. دوستوں نے کہہ دیا اچھا بھی چلو سال کے لیے چلتے ہیں، عزیزوں نے کہہ دیا، والد صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی تو ٹھیک ہے، یہ عنوان بن جاتے ہیں، نہ کرنے سے یہ بھی اچھا ہے. لیکن بھائی جو مقصود ہے کہ پوری امت کو دے، ایک تو اپنی ذمہ داری کو سوچیں کہ ہمیں کتنا بڑا کام، کتنی بڑی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا جس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، اور آگے کیا ہے؟ ہاں، جو علماء کرام کا ایک جگہ یہ آتا ہے، دوسری جگہ دوسری بات آتی ہے. جو نیکی کی طرف دعوت نہ دے، برائی سے لوگوں کو روکے نہ، وہ ہماری امت ہی میں نہیں. دوسری جگہ یہ آتا ہے، ایک جگہ یہ بھی آتا ہے، ایک جگہ یہ آتا ہے کہ جو چھوٹوں کا پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، اور نیکی کی طرف دعوت نہ دے، برائی سے روکے نہ ان کو، تو وہ اس امت میں ہی نہیں. کہ جی ماں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے. عجیب بات کی، دوسری جگہ فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں، اس کا جو مال اور معاش، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کے پڑوسیوں سے متعلق کچھ حقوق ہیں، وہ اس سے کمیاں ہو جاتی ہیں اس سے. تو اگر وہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو اس میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں، اللہ اس سے درگزر فرما لیتے، اللہ اس کو معاف کر دیتے. حج صاحب سے تو ہم نے سنا تھا، لیکن حدیث شریف میں نے پہلی دفعہ دیکھا اس کو. ایسے فرماتے تھے کہ دیکھو کہ اللہ پاک جو ہے نا جی، جو ماں باپ کے رشتہ داروں کے اس میں کمی بیشی رہ جائے گی تو اللہ پاک جو انشاءاللہ اسے درگزر فرمائے گا. وہ تو اور تفصیل سے فرماتے تھے. میرے بھائی دوستو، اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے طریقے ہر جگہ چالو ہوں، اس کو سامنے رکھ کے محنت کرنا. اب اس کی جو بنیاد ہے، کب اللہ کے اوامر زندہ ہوں گے، اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے. یہ مذہب کی زمین ہے، مذہب کی زمین ہے. جب تک یہ تیار نہیں ہوتی، آگے نہ بیج لگے گا، نہ پودا جو ہے تیار ہوگا، نہ آگے اس کا کوئی. پہلے زمین تیار کرنی پڑتی ہے، جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، پھر کہیں وہ ہمارے سن 84 کی بات ہے، میں حج صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گرمیوں کے دن تھے آج کل کے، مئی جون کے، تو باہر وہ جو اینٹوں کا فرش تھا تو اس میں تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ کر کے تو چارپائی ان کی بچھا دیتے ہوتے تھے، ہلکا سا پنکھا پاس چلتا رہتا تھا. تو میں جا کے پاس بیٹھ گیا نیچے.
تو سن 84 تو 5-6 علماء کرام آئے، وہ بھی آگے بیٹھے ایسے جیسے آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب ہم تخصص کرنا چاہتے ہیں، کس میں کریں؟ فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، پوچھتے رہے. حاجی صاحب سنتے رہے ان کی بات. اچھا اس میں کیا ہوگا، اس میں کیسے کرو گے، کیا ہوگا؟ سنتے سنتے ایک بات فرمائی، کہنے لگے کہ کاش تم میں سے کوئی تبلیغ میں بھی تخصص کر لیتا، تبلیغ میں بھی تخصص کر لیتا. اچھا ہمارے ذہنوں میں اس سے کچھ اور سمجھ میں آئے گی. جو ماحول، دیکھو جو چیز ماحول میں ہوتی ہے نا جی، وہ سمجھ میں آتی ہے، اور جو چیز ماحول میں نکل جاتی ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. دین کی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو سیرت کو ہم جو پڑھتے ہیں نا جی، اول تو میں تو باقی گلہ کہیں یا جو بھی کہیں، یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہ نوجوان، ٹھیک ہے دیکھو پڑھائی کے دوران میں تو وہی دیکھنا چاہیے جو ہمارے جو نظام بڑوں کا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں حضور کی سیرت ضرور دیکھنی چاہیے. تو کائنات کا خلاصہ تو محمد رسول اللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی تفسیر. مجھے تو اس کا بہت قلق ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو، وہی سب کچھ. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم میں وہ بیچ میں ایک بات تھی، کہنے لگا کہ اصل میں ہم جو قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں نا جی، اپنے ذہنوں میں جو دینی نقشے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں. اس کو سمجھیں، ہمارے ذہنوں میں یا ماحول میں جو نقشے ہیں، ماحول فضا میں جو نقشے ہیں. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے تھے کہ جو مروجہ دینی محنتیں ہیں یا دینی شکلیں ہیں وہ سب مبارک ہے. دیکھیں اس میں کوئی تخفیف یا تحقیر کی بات نہیں کسی کی. کہتے ان کو دیکھ کے اگر میرے اس کام کو سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکے گا، لیکن اگر پہلی صدی کی جو محنت ہے، پہلی صدی کی جو محنت ہے، اس کو دیکھ کے پھر اس کام کو سمجھے، پھر سمجھے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کبھی تو وہ غالب کا شعر پڑھتے تھے کہ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. تو پوچھا انہوں نے، حضرت نے کہا کہ بھی کوئی تبلیغ میں بھی تخصص کر لیتا. تو اس پہ ایک اور مولوی صاحب نے پوچھا کہ حضرت صاحب تبلیغ کا تخصص کیا ہے؟ تو اس پہ فرمایا کہ دیکھو، اور پھر کہ یہ کیسے ملے گا؟ فرمایا کہ یہ تمہیں کتابیں پڑھنے سے نہیں ملے گا، اس کے لیے تمہیں انبیاء کرام کی طرح سے، نبیوں کی طرح سے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا ہوگا، دھکے کھانے ہوں گے. وہ تالیاں پیٹیں گے، مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھے کریں گے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون، کذاب ہے، جھوٹ ہے، بہت کچھ کہیں گے تمہیں. کتنے ہمارے نوجوان یعنی واقعی رشک کبھی یعنی گھر والوں نے داڑھی کاٹ دی اس کی، رسیوں سے باندھ کے. لاہور میں ایک لڑکا تھا ہمارا، اس کو جب وہ تبلیغ میں جانا شروع کیا، اس کے گھر والوں نے ستون کے ساتھ اس کو، گھر کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ اس کو، کہ تم یہاں سے باہر نکلو گے تو تمہارے جو ہے پاؤں توڑ دیں گے، تمہارا جو ہے سر پھاڑ دیں گے، تمہارا نکل کے گھر سے دھکے دے کے والدہ نے نکال دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے. تو کتنے نے مشقتیں اٹھائیں. اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا ہے. وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرح سے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا ہوگا. میرے بھائی دوست، میں تھوڑی جرأت کر کے علماء کرام سے باتیں کہہ لیتا ہوتا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ مکی صورتوں کو دیکھیں. مکی صورتوں اس میں جو علماء میں بتاتے ہیں توحید، رسالت اور آخرت، 3 طرح کے مضامین ہیں. توحید کی اپنی تفصیل ہے، آخرت کی اپنی تفصیل ہے. ہم کیا بات کریں اس پہ. تو وہ دیکھیں جہاں انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اس میں یعنی ان کی سوائے یعنی سب سے زیادہ جو تفصیلی اور سب سے زیادہ جو وضاحت سے چیز آتی ہے ان کی جد و جہد اور محنت ہے. ان کی نماز ضمن کوئی تذکرہ، کوئی روزے کا تھوڑا بہت کوئی تذکرہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو تفصیلی چیز ہے ان کی جد و جہد اور محنت ہے. اور
دن میں کیسے محنت کی، کیسے قربانی، کس جذبے سے، کس غم سے، کس فکر سے، کس درد سے لوگوں کے پاس جاتے تھے، اور ہمدردی، شفقت، بار بار ان کی زبان سے اللہ کہلوا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا ہمدرد ہوں، ماں سے، باپ سے، اور دیکھو میں امین ہوں، امانت دار ہوں، جو میرے اندر ہے وہی باہر ہے، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیتا۔ وہ مر رہا ہے، عبد القدوس بچہ یہودی کا بیٹا مر رہا ہے، اور اس کے پاس جا رہے ہیں کسی طرح جہنم سے بچے، حالانکہ مرتے ہوئے آدمی کو کوئی اپنی پارٹی میں شامل نہیں کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا، اور خوش ہو رہے ہیں کہ وہ ایمان پہ پل گیا دنیا سے۔ میرے بھائیو، یہ جو اللہ کے احکامات کے مٹنے کا جو غم ہے، اس کے لیے جو پریشان، میں سوچتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنا گلا ہی گھونٹ ڈالیں گے اس غم سے کہ ایمان نہیں لاتے، اور آگے پورا پھر دوسری جگہ کیا کہا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت تھوڑی ملے گی، خود تسلی دے رہے ہیں ہدایت تو ہم جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال دیں۔ دیکھیے یہ سب آگے پھر انبیاء کرام کے واقعات بتائیں، کہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا کہ چیونٹی اتنا حقیر مخلوق ہے اللہ کی، اتنی حقیر مخلوق ہے، اور پوری قرآن کی اتنی بڑی سورت اس کا نام ہی چیونٹی پہ رکھ دیا۔ کسی سورت کا نام ابراہیم ہے، کسی کا سورت نوح ہے، کسی کا محمد ہے، اسی میں چیونٹی کا نام بھی رکھ دیا ایک سورت کا، اور ایک ہی جملہ ہے وہاں پر، پوری سورت میں ایک ہی جملہ ہے، ارے بچو مارے جاؤ گے، وہ لشکر پریشان ہوگی اپنی قوم کے لیے۔ اللہ کا کلام ہے، ایسے تھوڑی ہے بھائی وہ کسی کہانی تھوڑی سنائی جا رہی۔ اسی میں آگے تھوڑا سا ہدہد کے بارے میں، اب وہ پریشان ہے کیا کہ جی وہ یہ عجیب قوم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، یہ عجیب، یعنی وہ اپنوں کے لیے پریشان یا غیروں کے لیے پریشان، اور معذرت کے ساتھ سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن نہ ہمیں اپنوں کا قلق اور غم ہے، نہ غیروں کی پرواہ، کہ کتنے ہیں جو بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہے ہیں، نہ ہمیں ان کی پرواہ نہ ان کی پرواہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، تبلیغ میں نکلنے کے کتنا ہمارے اندر یہ غم و درد پیدا ہوا ہے، کتنی بے چینی پیدا ہوئی ہے ہمارے اندر، امت کا جو حال ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب انسانیت کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی ہوگی، شفقت ہوگی، پھر جب ان کو اپنا سمجھیں گے۔ ہمارے وہاں وزیرستان میں اجتماع تھا، ان دنوں یہ امریکہ افغانستان وغیرہ کے آپس میں حالات چل رہے تھے، تو اسی اجتماع سے واپس آ رہے تھے دعا کے بعد حج صاحب، تو کچھ 100 کے قریب آدمی راستے میں ایک ایسے گاڑی مڑی تو وہ کھڑے تھے، انہوں نے گاڑی کو روک لیا، چہرے انہوں نے لپیٹے ہوئے کپڑے سے، آنکھیں کھلی، ہاتھوں میں انہوں نے ہتھیار پکڑے ہوئے گاڑی کو روک لیا۔ ایک آدمی جو ان کا کوئی بڑا تھا وہ آگے بڑھا، حاجی صاحب نے شیشہ نیچے کیا کہ کیا بات ہے، کہہ لیں جی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ حاجی نے پوچھا کیوں، کہہ لیں پہلے ہمارے اندر بیان کریں، آپ ہمارے ان میں بیان کریں۔ حاجی نے فرمایا مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، کوئی بیان نہیں کرنا تم سے۔ انہوں نے کہا جی آپ پیچھے تو بیان کر کے آ رہے ہیں، کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، تو کہہ رہی ہمارا قصور کیا، کہ تم امریکنوں کو مارتے کیوں، تم مارتے کیوں ان کو؟ تو اس پہ اس نے کہا کہ ایسا وہ بھی تو ہمیں مارتے ہیں، کہ دیکھو عقل مندو، وہ تو جانتے نہیں ہیں، تم تو جانتے ہو کہ جو بغیر ایمان کے جائے گا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، تو اپنے ہاتھوں سے ان کو جہنم میں پھینک رہے ہو، تمہیں خیال نہیں آتا ایک جانور آگ میں گر جائے تو آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور تم ان کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ اس پہ اس نے پوچھا کہ ایسے پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا تم ان کو دعوت دو، جب تم ان کو دعوت دو گے انہیں یقین نہیں آئے گا تمہارے اوپر، یہ تمہارے ساتھ بنائیں گے، تو جب تم ان کی ہمدردی شفقت ہے، یعنی آپ غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پوری 13 سال مکہ کے، بیٹیوں کو طلاق دی، دھکے دیے جا رہے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے، ساتھیوں کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اور سب برداشت کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کو روک کے رکھو، ہاتھوں کو روک کے رکھو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، اصبر یا علی یسر، صبر کر لو، برداشت کر لو، ٹھیک ہے تمہاری ماں کو اس نے مار دیا لیکن سب صبر کر لو، برداشت کر لو، میری بیٹیوں کو طلاق دے دی، اچھا چلو برداشت، یعنی میں وقت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھیجا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ وہ جو آپ کے بھائی ابو لہب کے جو بیٹے ہیں وہ کہاں، ان کو بلا کے لائیں، ان کو بلا کے لائے۔ ایک تو پہلے مر چکا تھا جس کو شیر نے چیر پھاڑ دیا تھا، دوسرا بیٹا، ایک اس نے طلاق دی تھی، طلاق کے ساتھ اس نے برا بلا بھی کہا، اس نے طلاق دی لیکن چپ رہا، یہ دوسرا بیٹا اور ایک تیسرا بیٹا، یہ 2 زندہ تھے، ان کو خیر عرفات سے پکڑ کے لائے، آپ نے ان کو دعوت دی، دونوں ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو اپنے رب سے بہت مانگا ہے، بہت، اس نے میرے اوپر احسان کیا، تم دونوں مجھے دے دیے۔ یہ کس کی اولاد ہے؟ ابو لہب کے بچے، قرآن میں جس کے بارے میں، اور یہ کون ہے؟ محبوب بیٹیوں کو طلاق دینے والے، اور ان کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، وحشی جیسے کے لیے دعا مانگی جائے۔ احد میں وہ منظر ہم تصور کریں کہ 70 محبوب ساتھیوں کے، ان کی جسموں کے ٹکڑے پڑے ہوئے، بازو، ٹانگ، سر کٹے پڑے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان کی، اور محبوب چچا، ان کے جسم کے ٹکڑے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، سر زخمی ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہوئے ہیں، کمر پہ چوٹ لگی، خون چہرے پہ پڑا ہوا ہے جسم پہ۔ ان حالات میں یہ سارا منظر ہے۔ ساتھیوں نے آ کے کہا کہ حضرت یا رسول اللہ آپ تو ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، بیچارے جانتے نہیں ہیں۔ یعنی طائف میں ان کے سفارشی بن کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ٹھیک، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں ہی ایسی ہوں گی جو ایمان لائیں گی، یہ گشت میں ضائع نہیں جائے گا۔ ایک گشت بھی ہمارا طائف جیسا ہوا ہے، ایک گشت بھی ہمارا یہ، میں تو اس کو یہ جو سچی بات عرض کروں کہ دین کے مٹنے کا درد یہ تکیوں سے ٹیک لگا کے نہیں آئے گا، یہ تو لوگوں کے پیچھے پھرنے سے، جو ایسے میں کہا نا کہ ہاں نبیوں کی طرح تمہیں پیچھے پھرنا ہوگا لوگوں کے پیچھے، اور راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے مانگنا ہوگا۔ ساری سورہ نور بھری ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، سورہ جو ہے کیا سورہ مریم، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آخر میں اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے ورنہ پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا تمہیں۔ تو اچھا جی میں جاتا ہوں، میں اپنے رب سے مانگوں گا، دعا کروں گا۔ یعنی کس بے چینی کے ساتھ اور کس یعنی اندر درد کے ساتھ وہ آدمی اندر گھر سے نکل رہا ہوگا، ہم کبھی تصور حکومت سے جا کے بات کر رہے ہیں اور کبھی پبلک کو جا کے دعوت دے رہے ہیں، اس کو جا کے سمجھا رہے ہیں کہ اچھا تو اس کو تو آگ میں پھینک دو، یہ نہیں۔ ان حالات میں بھی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ۔ مکہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، روتے ہوئے جا رہے ہیں مکہ۔ تو مجھے ایک پہاڑی جنگل میں آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کو اپنی اس بستی کی محبت اس کو نہیں جانے دیتی کہیں، اور مکہ جیسی ساری جو دنیا کا جو مرکز ہے اور اتنی بڑی، اور اللہ کے رسول وہاں سے روتے ہوئے نکلے، دعوت نہیں چھوڑی، محنت نہیں چھوڑی، مکہ کو چھوڑ دیا۔ تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دے، رہ رہے تھے 40 سال سے تو رہ ہی رہے تھے، کیوں دعوت نہیں دینے دیتے، کام نہیں کرنے دیتے مجھے یہاں پر، لیکن کام نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے نکال دو مجھے، سب برداشت کیا۔ اب میرے بھائیو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو کیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کیا کریں۔ دیکھیے پہلے جد و جہد کا دین زندہ ہوگا، جد و جہد کے عوامر زندہ ہوں گے، پھر باقی دین زندہ ہوگا۔ پہلے جہد کے، جد و جہد کے احکامات زندہ ہوں گے، پھر باقی دین زندہ ہوگا۔
اس کو زندہ کیے بغیر ہم یہ توقع رکھیں کہ لوگ پورے دین پر چلنے والے بنے، یہ نہیں ہوگا۔ پہلے محنت ہوگی، اپنے اصولوں کے ساتھ اپنے اس کے احکامات وجود میں آئیں گے، وہ پہلے جد و جہد کا دین زندہ ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، میری ایک گزارش ہوتی ہے ان مجلسوں میں کہ ان کو ریکارڈ نہ کرے کوئی بھی موبائل میں نا جی، اس کے چونکہ بعضی چیزیں امانت ہوتی ہیں ان مجلسوں کے لیے، علماء کے بیچ میں کرنے کی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک استفتاء آیا فلسطین سے کہ یہاں پر انگریزوں کی حکومت ہے اور انہوں نے بہت سارے ٹیکس لگانے شروع کر دیے ہیں، اس کی وجہ سے جو زمینیں ہیں اس پہ پیداوار جو ہوتی ہے وہ ساری جو ہے جو آمدن اس سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں۔ اب بہت پریشانی ہے، گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، بچے جو ہیں ان کے لیے، تو ان حالات میں اب وہ یہود نے اس زمین کو خریدنا شروع کیا، یہاں کی زمینوں کو، اور بڑی اچھی قیمتیں دینی شروع کی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی قیمتیں دینی شروع کی۔ اس لیے کئی لوگ بیت المقدس کی زمین کو بیچ کے تو دوسری جگہ سے یہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ ہم نے فلاں جگہ پوچھا، فلاں دو چار جگہ کے انہوں نے نام بھی بتائے، انہوں نے اس وقت یہ موبائل وغیرہ تو تھا نہیں، خطوط ہی جاتے تھے، انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ بھی ان حالات میں اس کی گنجائش ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس جب استفتاء آیا تو حضرت نے اس کا جواب لکھوایا۔ افتاء جو ہے بہت بڑی، میں مرزا شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہمارے بڑے تھے یہاں پر، ایک دن میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مفتی تو مفتی کفایت اللہ صاحب ہی تھے پورے ہندوستان میں، مفتی تو مفتی کفایت اللہ، ہم تو سارے نقال ہیں، بڑوں کی بات کو نقل کر دیتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب نے جو جواب لکھوایا فرمایا کہ ہرگز جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ کیوں؟ امت کی اجتماعی مصلحت کے خلاف ہے۔ جہاں اجتماعی جو ہے نقصان ہو رہا ہو دین کا، وہاں شخصی نفع کی پرواہ نہیں کی جائے گی، جہاں اجتماعی نقصان ہو رہا ہو۔ اس کو میں ذرا اور سیر سے آپ حضرات اس کو دیکھیے، سمجھے۔ ایک بستی ہے، اس بستی کے باہر ایک دریا بہتا ہے، بیچ میں ایک بند ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے، اور وہ بند جو ہے اس کے اوپر اس کا وزن پڑ رہا ہے، کسی بھی وقت وہ بند ٹوٹ سکے۔ کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا، دوڑے آئے گاؤں کی طرف کو، اور انہوں نے آ کے ڈاکٹر صاحب ایک کلینک پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے درخواست کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو لے کے جائیں اور جا کے اس کی فوراً اس کو سنبھالیں، ورنہ جو ہے نقصان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھا تمہارا فکر ہے، جذبہ بڑا اچھا ہے، لیکن تمہیں تو پتہ ہی ہے میں یہاں مریضوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اور تم جانتے ہو، اور جانتے ہی تم کہ بھئی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، صبح کو جاؤ تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، شام کو جاؤ تو صبح تک فرشتے۔ اس نے بہت سارے فضائل سنا دیے، میں تو دین کے کام میں لگا ہوا ہوں، تم ایسے کرو اس کے پاس چلے جاؤ، وہ جو دکان پہ بیٹھا اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے اس سے درخواست کی، اس نے کہا بیٹا بڑی اچھی بات ہے، تمہارا بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن دیکھو تجارت تو انبیاء کا پیشہ ہے، ایماندار تاجر اس کا حشر تو نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور میں تو لوگوں کو ان کی ضرورتوں کی اس کی فکر میں، تم ایسے کرو وہ جو گھر میں فارغ بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں نا تبلیغ، یہ فارغ ہے اس کو تبلیغ میں لے جاؤ۔ تو اس کے پاس چلے گئے، اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دیکھو میری ماں بھی بوڑھی ہے، باپ بھی بوڑھا ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ ماں باپ کو ایک نظر دیکھنا مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے، میں تو ان کی خدمت، اللہ کی شان ہے۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں رہے، تھوڑی دیر کے بعد دریا کا بند ٹوٹا، وہ پانی اندر آیا، نہ ڈاکٹر صاحب کا کلینک رہا، نہ اس کی دکان رہی، نہ اس کا، سب غرق ہو گیا پانی کے۔ پل کو دیکھ کے جوس میں لگنا ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں مولانا
محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ دین کی شکلیں آدمی کے ذہن کو متشکل کر دیتی، کنفیوز کر دیتی. یہ بھی تو خیر کا کام ہے، یہ بھی تو خیر کا کام ہے، یہ بھی تو اچھے کام میں لگا ہوا میں بھی. بھائی اس وقت میں کس چیز میں لگنا ہے ہمیں، اس وقت میں کس چیز میں لگنا ہے، اور امت کی اس وقت میں کیا ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا، اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا کہ ہمیں کس چیز میں لگنا ہے اس وقت. میرے بھائیو دیکھو، سارے دین کے کام خیر ہیں، ضروری ہیں، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک طرف لوگوں کو کلمہ نہیں آتا. اب بتاؤ ان کا کیا بنے گا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم بیٹھے تھے، ایک بڑے عالم تھے، ہمارے تبلیغ کے ہمارے بڑے اکابر میں سے تھے، پرانی بات ہے 30-40 سال پہلے کی. تو حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کی بات اور ہے، میری بات اور ہے. تو اس پہ انہوں نے پوچھا، بچا اجتماع میں ان کے بیان بھی ہوتے تھے، انہوں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ عبداللہ آپ کی ہماری بات کیا ہے؟ کیا آپ بذات یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان کو بنائیں گے، اچھے اعمال کریں گے تو اس پہ اللہ پاک راضی ہوں گے، دنیا میں خیر برکتیں آئیں گی اور مرنے کے بعد جنت ملے گی. آپ کی ساری بات، سارے بیانوں کا خلاصہ یہی ہے نا جی؟ کہاں یہی بات کہتے ہیں، ہم اسی کو سمجھاتے ہیں امت کو، ایمان کو بنائیں گے، اچھے اعمال کریں گے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی بات کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میری بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کو اپنا کام بنائیں گے، حضور کی محنت کو اپنی محنت بنائیں گے. باقی دیکھو بھائی، جو حضور کی محنت کو اپنی محنت بنائے گا وہ ایمان بھی تو سیکھے گا، وہ عبادات بھی تو قائم کرے گا، اخلاق بھی تو بنائے گا، ساری چیزیں. مجھے ایسے واسطے کہتے ہیں جی دین اخلاق سے پھیلتا ہے، دین اخلاق سے پھیلتا ہے. دین کبھی بھی کسی اور راستے سے نہیں پھیلتا، دین ہمیشہ دعوت سے پھیلتا ہے، ہمیشہ دعوت. ہاں اخلاق اس میں معین ہوں گے، مددگار ہوں گے. قتال کہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی کہ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اس دعوت کے راستے میں، اس لیے کہیں قتال کرنا پڑے گا. اس دین ہمیشہ دعوت کے راستے سے، ہر نبی کو پہلا حکم یہی ملتا ہے اور اسی کو لے کے جاتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ہاں دعوت کی پھر آگے تفصیل ہے، اس کی جزیات ہے، اس کی عادات. یہ جد و جہد کی پہلی سیڑھی ہے. تو لگے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، نبیوں کے کام کو اپنا کام بنائیں گے تو اس پہ اللہ کی وہ مددیں ہمارے ساتھ آئیں گی جو نبیوں کے ساتھ ہوتی، اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ایسے قبول کرے گا جیسے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور مرنے کے بعد اللہ پاک ہمارا حشر انبیاء کرام کے ساتھ کرے گا. جب یہ حیثم نے یہ بات کہی تو وہ جو بزرگ تھے ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بھائی عبدالوہاب ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، بھائی عبدالوہاب ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو صحابہ کے گھروں میں فاقے کیوں آئے، ان کے بچے یتیموں کی طرح کیوں پلے، ان کی بیویاں بیواؤں کی طرح کیوں زندگیاں ان کی گزریں. ان کے اندر بھی جذبات تھے، ان کے اندر بھی بہت کچھ تھے. اگر یہ بات نہ ہوتی. میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں تو پوری امت کو اور پورے دین کو سامنے رکھ کے سوچنا کہ ہمیں اپنی صلاحیتیں کہاں لگانی. اس کا راستہ مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو مشورے والوں کے حوالے کر کے چلیں گے. دیکھیے آپ آزاد کے لیے تو گنجائش نہیں ہے کسی اور، چونکہ جس دن آپ مدرسے میں داخل ہوئے تھے آپ کے بڑوں نے یہ نیت کی تھی کہ ہم نے ان سے دینی کا کام لیں اور کسی چیز میں ان کو نہیں لگنا. اور یہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے کام میں لگیں گے، اللہ ہمارے کاموں میں لگ جائے گا. اور امت کا مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ امت اپنی اس محنت کو چھوڑ بیٹھی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ لوگ میرے پاس آ کے دعائیں کراتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، اللہ کی شان ہے. آج پتہ کیا ہے کہ بزرگ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو ہماری چاہتوں کو اللہ سے پورا کرا دے، وہ بزرگ ہے. اور نبوت کا مزاج کیا ہے؟ جو اللہ کی منشا کو بندوں سے پورا کرائے. سوچ ہی بدل گئی. میں اس کی انکار نہیں کر رہا کہ وہ غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس وقت بزرگی کا معیار یہ بنا ہوا ہے کہ بزرگ وہ ہے جو ہماری چاہتوں کو، ہماری حاجتوں کو، اجی بچہ بیمار ہے، اجی بیوی جو ہے اس کی تکلیف، اجی اور بزرگوں سے جا کے دعا کرا لو. اور ان کی دعا کی قوت جو سارے عالم کے پلٹنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگوا دیتے ہیں. ہماری
اور ہمارے نزدیک بزرگی کا معیار یہ ہے، میں نے فلاں بزرگوں سے کہا تھا نا میرا یہ کام بن گیا، میرا یہ کام ہو گیا۔ اور بزرگی کا معیار کیا ہے، نبیوں کی زندگی کیا بتاتی ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی نفی نہیں کر رہا اس کی، لیکن وہ کیا ہے کہ جو لوگوں کو اس پہ تیار کرے کہ اللہ کی منشا کو پورا کرو، اللہ کی منشا کو پورا کرو، اس پہ تیار کرے۔ اب میرے محترم بھائیو، ہم اس کو اپنا کام سمجھیں اور پوری امت کو، پورے عالم کو سامنے رکھ کے ہم سوچیں ہمیں کس چیز میں لگنا ہے، ہمیں اور کہاں کتنی صلاحیت لگنی چاہیے اس کے لیے تو ہم اندر سے اس کا فیصلہ کریں اور اللہ سے اس کو مانگیں کہ اللہ تو ہمیں تو اقوام عالم کو اس زندگی پہ لانا تھا جس پہ اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کے گئے تھے، تو امت ہی اس سے دور چلی گئی۔ اس لیے پورا دین پوری امت میں زندہ ہو، اس کو سامنے رکھ کے محنت کرنی، اور پھر اقوام عالم کو اس پہ لانے کے لیے صحابہ کیا کہتے تھے کہ اسلم تسلم، اسلام لے اور سلامتی پاؤ گے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی ہمارے جیسے ہو جاؤ، اگرچہ یہ لفظ بعض علماء کہتے ہیں ابھی تک ہمیں یہ جملہ نہیں ملا کسی جگہ، ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ہو، اگر آپ میں سے کسی کے علم میں ہو تو ذرا مجھے بھی بتا دینا، چونکہ بعض علماء سے بات ہوئی کہتے یہ جملہ ہمیں نہیں ملا۔ عملی طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ آؤ یہ زندگی دیکھو۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں اس زندگی کو ہر جگہ وجود میں لانا ہے، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ پورا دین، اس کی بنیاد پہلے جد و جہد اور محنت ہوگی، اس محنت کے ساتھ پھر دینی زندگی وجود میں۔ اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ آ رہی ہے، کچھ عبادات کی کوئی شکل قائم ہو رہی ہے، کوئی اس کے جو اخلاق میں کچھ بہتری، لیکن بھائی جب تک پوری زندگی وہ وجود میں نہیں آتی اس وقت تک جو ہے ہم اقوام عالم کو کیسے اس کی طرف دعوت دیں؟ اس لیے ہمیں اس پہ آنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں کہ اللہ تو ہمیں سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ، اور نہ اپنی جیبوں کو دیکھنا نہ کسی کی جیب کو دیکھ کے فیصلہ، اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے ہم بات کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور جب اللہ قبول کر لیتے ہیں نا جی، سچی بات ہے استعداد بھی دے دیتے ہیں، صفات بھی دے دیتے ہیں، اسباب بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ اللہ دے دیتے ہیں۔ آدمی کی خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ حضرات تو بتاتے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ پاک ایسی جگہ سے اس کے لیے انتظام کرے گا جو سوچ بھی نہیں سکتا، جو سمجھ نہیں آ سکتا تو کیسے اس کی سمجھ میں آئے گا، اس کی اپنی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ کام لے گا ساری دنیا سے، ساری دنیا میں پھیرائے گا اللہ پاک، آپ بتاتے۔ لیکن ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے اقوام عالم کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، سال کی بات نہیں ہے، 7 مہینے کی بات نہیں ہے، ملک ہمیں ساری دنیا کو اللہ کی ماننے پہ تیار کرنا ہے۔ اللہ کی مانو، میں نے اس کیا کہ اس دین کی جو وہ جو ہے نا جی، جو زمین ہے مذہب کی، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر وزیر اعظم، صدر، مالدار، غریب، عورت، مرد، سب یہ کہیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے، حضور کے طریقے پر مانیں گے۔ جس دن یہ بات ہر مسلمان نے فیصلہ کر لیا، اگلی چیزیں سب آسان ہوگی۔ پھر آپ حضرات سے خود آ کے پوچھیں گے کہ بتائیے اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کو ابھی تک تو تھوڑا بہت نماز روزے تک آیا ہے معاملہ، اب اگلی چیزیں جو ہیں کہ پوری زندگی وہ وجود میں آئے، ادخلوا فی السلم، پورے کے پورے اسلام میں، اس پہ پھر اقوام عالم کے یہ ہے اسلام۔ پھر اس کو جب وہ دیکھیں گے نا جی، ارے مال ہمارے پاس کام ان کے بن رہے ہیں، حکومتیں ہمارے پاس، مسئلے ان کے حل ہو رہے ہیں، دنیا کی چیزیں اور نقشے ہمارے پاس ہیں، عزتیں، راحت، اطمینان، سکون ان کو حاصل ہے، محبتیں ان کے بیچ میں ہیں، یہ کیا ہے، کون سی زندگی ہے، ہمیں دکھاؤ۔ پھر وہ منظر قائم ہوں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فوج در فوج، قومیں اور قبائل اسلام کی طرف کو پلٹیں گے۔ پھر اس پہ ہمیں ساری امت کو لانا ہے، اس کے لیے جان مارنی ہے، سال تو اس کی الف بات ہے۔ اس لیے آپ حضرت فیصلہ کریں، اللہ سے مانگیں اس کو اور اپنے آپ کو قبول کروائیں اللہ سے، ٹھیک ہے؟ نماز کی تیاری